یہ بتائیں قرآن پاک سے زیادہ ضروری کوئی کتاب ہے؟ کوئی نہیں. قرآن پاک کو سمجھنے سے زیادہ ضروری کوئی کام ہے دنیا میں مسلمان کے لیے؟ تو ایک بھی صحابی نے تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ روکے نہیں ایمبوڈیمنٹ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا تھا باقی کی حدیثیں لکھ لیں, قرآن نہیں لکھ رہے. حدیثیں بھی جو صحابہ نے لکھی ہیں تو تفسیر قرآن کیوں نہیں لکھی انہوں نے؟ یہ ہے اصلی سوال. جب آپ پوچھیں گے تو آپ سپیریئر سائیکالوجی میں آ جائیں. ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں, فیشن کے لیے نہیں, سوچنے کے لیے کہ صحابہ کرام کو اس سے زیادہ ضروری کچھ اور لکھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ تو یہ والا سوال آپ کے ذہن میں آج سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب روز لکھتے تھے, مگر قرآن کی تفسیر نہیں لکھی انہوں نے. جو مطلب قرآن کی ہی بارے میں بات کی انہوں نے, مگر تفسیر القرآن تفسیر علی بن ابی طالب ایسے تو نہیں آیا. تفسیر عمر بن خطاب اور جو تفسیر عبداللہ بن عباس ہمارے پاس ہے اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ مجھے پتا ہے, اس لیے اس طرح میں جائیے گا. جی تو سوچ لیا جی. ترجمہ نہیں, تفسیر. ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ترجمہ کیوں کریں گے, وہ تو خود ہی عرب تھے. عربی نہیں تفسیر لکھتے. ابن کثیر عربی میں ہیں, انہوں نے بھی تو تفسیر ہی کی ہے نا. صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہے, انہیں قرآن پڑھ کے یہ سمجھ آ رہی ہے, قرآن سمجھ آتا ہے, وہ شاید یہ سمجھتے تھے, میرا خیال ہے. اچھا غور ہے, سمجھیں آپ. یہ سوال پوچھنا میرا ضروری مقصد کیوں تھا؟ تاکہ آپ کا دماغ ہر وقت چیلنج کے لیے تیار رہے. اوکے, نمبر 1 کہ صحابہ کسی بھی موقع پہ تفسیر لکھ سکتے تھے. جی ہاں, لکھنا پڑھنا آتا تھا. حدیثیں وہی صحابی لکھتے. عربی میں ہی عرب کی تفسیر, عرب اسکالرز عربی میں ہی تفسیر لکھتے ہیں ابھی بھی. وہ کسی اور ہمارے لیے نہیں لکھتے ہو کہ جی وہ ان کو عربی جو ہے نا پاکستانیوں کے لکھ رہا, وہ پوری دنیا کے لکھتے ہیں کہ یہ مجھے عربی آتی ہے, میں عربی میں لکھوں گا تفسیر. میں قرآن کے ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تفسیر کی بات کر رہا ہوں, ایکسپلینیشن آف دا قرآن. یہ سوال آپ کے ذہن میں بچپن سے آنا چاہیے تھا. آپ اس سوال پتہ کیوں نہیں آیا؟ بیکاز سم ہاؤ ہمیں بچپن سے بتا دیا گیا ہے کہ جو میرے سند یافتہ اسکالرشپ کی تفسیر ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یہ کاؤنٹر سائیکالوجی ایسے آ رہی ہے, وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. میں مودودی صاحب کا سب سے بڑا فالوور ہوں, مگر میں مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کو اللہ کے کلام نہیں کہہ سکتا. میں مسلمان ہوں, مجھے پتا ہے, تو ایک عام آدمی ہے. اس میں کوئی بھی چیز غلط ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز صحیح ہو سکتی ہے, جو کہ مودودی صاحب نے اپنی آراء رقم کروائی ہے. ہر وقت میں مودودی صاحب کو بھی چیلنج کرتا رہوں گا اس کو پڑھتے وقت. یہ میرا مسلمان ہونے کا فرض ہے. یہ علت بیٹھی ہوئی ہے میرے اوپر کہ میں عام آدمی کے انسان کو اگر چیلنج نہیں کروں گا تو اس کی تفہیم کو اللہ کا کلام سمجھ لوں گا نا. وہ اللہ کا کلام کہاں سے آ گیا؟ مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. یہ کوئی بالکل سمپل سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں.